تشہد یعنی شہادت دینا یا گواہی دینا۔ التحیات للہ، التحیات اسم ہے اور جمع ہے، اس کا بعد تحیہ ہے جس کا مادہ ہے ہا یا جس کا مطلب ہے حیات، زندگی، سلامتی، بقا، عظمت۔ اللہ کے لیے ہم کہتے ہیں الحی القیوم۔ تحیہ ایک قسم کا سلام ہے جو کسی کے لیے عزت و احترام کو ظاہر کرے۔ التحیات اس کی جمع ہے جس کا مفہوم ہوگا کہ ہر قسم کی زندگی اور ہر قسم کی سلامتی۔ للہ، اللہ کے لیے، لی حرف ہے کے لیے اور اسم اللہ اسم جلالہ ہے یعنی اللہ کے لیے۔ والصلوات یہ بھی جمع ہے اور اسم ہے، صلات کی جمع ہے جس کا مادہ ہے صاد لام واو جس کے معنی ہے دعا، استغفار، رحمت، تعظیم، درود، عبادت۔ والطیبات یہ بھی اسم ہے اور جمع ہے، اس کی واحد ہے طیبہ جس کا مادہ ہے توئیں یا با جس کے معنی ہے پاک، خوشبودار، عمدہ، حلال۔ یعنی ساری کی ساری سلامتی کی چیزیں، ساری عبادات، ساری پاکیزہ ذکر اللہ کے لیے۔ کچھ علماء کے نزدیک التحیات ہماری قولی عبادات ہیں جو ہم زبان سے کرتے ہیں، الصلوات ہماری فعلی عبادت ہیں جو ہم جسم سے کرتے ہیں، اور الطیبات ہماری مالی عبادات ہیں جو ہم اپنے پاک مال سے کرتے ہیں۔ یہ سب عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ السلام علیکہ، سلام سلامتی ہو، علیکہ یہ دو لفظ ہیں، علی حرف ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پر، اور کا جو ہے وہ ضمیر ہے ساتھ لکھے جانے والی یعنی آپ پر۔ ایہا النبی، اے نبی یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، و اور حرف رحمت اللہ، رحمت اللہ اللہ کی رحمت آپ پر ہو، و اور حرف برکاتہ یہ دو لفظ ہیں، برکات برکت ہی اور برکت کی جمع ہے برکات، اور ہو اس کی ساتھ ملا کے لکھے جانے والا ضمیر ہے غائب کے لیے، ہو اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی برکت ہو آپ پر۔ السلام علینا یہ بھی السلام سلامتی ہو، علینا ہم پر، یہ دو لفظ ہیں، علی پر اور حرف ہے اور نا پھر ضمیر ہے ساتھ ملا کر لکھے جانے والی نا ہم سب پر۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، و حرف ہے اور علی پر یہ بھی حرف ہے، عباد اللہ، عبد عباد کی سنگل ہے، عبد یعنی اللہ کا بندہ، اور اللہ کے بندے عباد اللہ اللہ کے سارے بندوں پر، صالحین جو صالح بندے۔ اشہد اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اشہد پھر فعل مضارع ہے، الف جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے میں کو، اشہد نشہد ہم، تو اشہد میں گواہی دیتا ہوں، مادہ شین ہا دا ہے دال ہے اور معنی گواہی دینا ہے، ان کے لا نہیں الہ کوئی بھی چیز جس کی پرستش کی جائے، الا سوائے اللہ اللہ کے، کوئی بھی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہاں بھی لائے نفی جنس ہے یعنی لا کے بعد الہ میں فاصلہ نہیں ہے، اور الہ اسم نکرہ ہے اور یہ واحد ہے، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ کے علاوہ کسی قسم کا بھی کوئی الہ، چاہے وہ جس بھی شکل میں ہو، صفات میں ہو، جو بھی اس کے اعمال ہوں، وہ اللہ کے علاوہ پرستش کے لائق نہیں ہے۔ وا اور اشہد میں گواہی دیتی ہوں، انا کہ محمدن کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ یہ دو لفظ ہیں، عبد بندہ، ہو اس کا ساتھ لکھے جانے والی ضمیر وہ اللہ کے لیے، وا اور یہ بھی حرف ہے اور جس کا مطلب ہے رسولہ یہ بھی دو لفظ ہیں، رسول اور ہو یہ ساتھ لکھے جانے والی ضمیر ہے، ہو اللہ کے لیے یعنی اس کے بندے ہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ کوئی اللہ نہیں
کوئی معبود نہیں، پرستش کے لائق نہیں اللہ کے سوا، اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ درود ابراہیمی، یہ درود تمام درودوں کی نسبت افضل ترین ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نمازوں میں اس درود کا انتخاب کیا۔ قرآن سورہ احزاب آیت نمبر 56، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اکرم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی آپ پر کثرت سے سلام اور درود بھیجو۔ حضرت انس سے راوی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے اور اس کے 10 درجے بلند ہوں گے۔ درود قرب مصطفیٰ کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، قیامت کے روز میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو اس دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہو۔ درود جسمانی اور روحانی پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ درود شریف سے زیارت مصطفیٰ بھی حاصل ہوتی ہے۔ کثرت سے درود پڑھنے والوں کو خواب میں یا حالت بیداری میں رسول کی زیارت نصیب ہوتی ہے، جو بہت بڑی سعادت ہے۔ درود سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جب دو بندے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور مجھ پر درود بھیجتے ہیں تو ان کے علیحدہ ہونے تک ان کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف ہو جاتے۔ درود دنیا کے غموں کا مداوع بھی ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، میں اپنی دعاؤں کا کتنا حصہ آپ پر درود کے لیے مقرر کروں؟ آپ نے فرمایا، جتنا تم پسند کرو۔ میں نے عرض کیا کہ 1/4۔ آپ نے فرمایا، اگر کچھ اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ 2/3۔ آپ نے فرمایا، اس میں بھی اضافہ کر دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں اپنی ساری کی ساری دعا آپ پر درود کے لیے وقف کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، تب تو تیرا ہر غم دور ہوگا اور تیرا ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ درود دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے ساتھ مسجد میں تشریف لائے۔ نماز کے بعد میں نے اللہ کی ثنا بیان کی، پھر آپ پر درود بھیجا اور پھر اپنے لیے دعا کی تو رسول اللہ نے فرمایا، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ درود پڑھنے والے پر خود اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عوف سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری سنائی کہ جو شخص آپ پر درود پڑھتا ہے میں اس پر درود پڑھتا ہوں، جو کوئی آپ پر سلام عرض کرتا ہے میں اس کو سلام بھیجتا ہوں۔ امام ابن قیم نے فرمایا کہ انسان اپنی سانسوں کے برابر بھی رسول اللہ پر درود بھیجے تو آپ کے احسانات کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ درود ابراہیمی بہت ہی پیارا درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم اے اللہ صلی، یہ فعل امر ہے، اس کا مادہ صاد لام واو ہے۔ اس کا مطلب رحمت، سلامتی، برکت، فضل، کرم بھیج، کیونکہ یہ فعل امر ہے نا، علی پر، محمد و آل محمد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، اولاد پر۔ امام جعفر نے فرمایا کہ جو بھی شریعت محمدی کی شرائط کو پورا کرے گا وہی آل محمد میں داخل ہوگا۔ کما، جیسا کہ، صلیتا، یہ فعل ماضی ہے، مادہ صاد لام واو ہے اور تا ظاہر کرتا ہے تو کو، تو نے سلامتی دی حضرت ابراہیم اور ان کی آل اولاد کو۔ انکا، یہ بھی دو لفظ ہیں، انا بے شک، کا تو، بے شک تو، حمید مجید۔ حمید اسم ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے، مادہ ہا میم دال ہے، حمد سے نکلا ہے، وزن فعیل ہے جس میں ہمیشگی پائی جاتی۔ محمود کا مطلب بھی تعریف کیا گیا ہے، مگر جس کی تھوڑی سی بھی تعریف کریں وہ محمود ہوگا، مگر حمید اس کے برعکس دائم کا مفہوم دیتا ہے کہ ہر حال میں
کوئی بھی ایسا وقت نہ ہو جو قابل تعریف نہ ہو، یعنی ازل سے ابد تک حمد اس کے وجود کا حصہ ہے، اور وہ کسی حامد کی حمد کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنے اندر خود ہی محمود ہے۔ مجید بھی اسم ہے، اس کا مادہ میم جیم دال ہے، وزن پھر فعیل ہے، یعنی ہمیشگی کا مفہوم لیے ہوئے۔ علماء کہتے ہیں کہ مجید کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 ملکیت، کسی بھی چیز کی مکمل ملکیت اور اقتدار رکھنا، پورا غلبہ رکھنا۔ دوسرا عظمت، یعنی بزرگی، جلالت اور شان۔ اور تیسرا سخی ہونا، یعنی انعام و اکرام میں انتہائی درجے کا کمال۔ اور آخری سمت عمدگی، شرافت۔ تو جو چیز اللہ سے مانگیں اسی کی صفت کے حوالے سے ہم مانگتے ہیں۔ مثلا تو رازق ہے تو ہمیں رزق دے، تو غفور ہے تو ہمیں بخش دے۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور برکت بھیجتے ہوئے اللہ کی 2 کامل صفات حمیدن مجیدن کا ذکر ہے، جو اللہ کی عظمت، بزرگی اور جلالت کو ظاہر کرتا ہے۔ درود ابراہیمی کے بعد نماز میں تو سنت سے کافی دعائیں منقول ہیں، جس میں سب سے جامع اور خوبصورت دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جو قرآن میں بھی منقول ہے اور انہوں نے اپنے اور اپنی اہل و عیال کے لیے مانگی تھی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 اور 41۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ۔ ربی یہ 2 لفظ ہیں۔ رب اسم ہے، اس کا مادہ ہے را بابا، یعنی پالنے والا۔ یہ لگ گیا تو میرے رب ہو جائے گا۔ اسی طرح جعلنی بھی 2 لفظ ہیں۔ جعل فعل ہے اور اس کا مطلب بنانا، اور یہ ہو جائے گا مجھ کو بنا۔ مقیم اس کا مادہ قاف واو میم ہے اور اس کے معنی قائم کرنا۔ اور الصلاۃ نماز ہے، وا اور ہے، من سے، ذریتی یہ بھی 2 لفظ ہیں۔ ذریت کا مادہ ہے زال را، جس کا مطلب اولاد یا نسل ہے، اور یہ میری اولاد کو، مجھ کو اور میری اولاد کو نماز پہ قائم رہنے والا بنا۔ ربنا، اب پہلے ربی تھا تو اب ربنا، اے ہمارے رب۔ ربنا وا اور تقبل اس کا مادہ ہے قاف با لام، یعنی قبول کر ہماری دعا کو۔ ربنا اغفر لی، ربنا پھر 2 لفظ ہیں ہمارے کے ساتھ، رب ہمارے، اے ہمارے رب۔ ربنا اغفر لی، غفرہ یہ بھی 2 لفظ ہیں۔ غفرہ فعل ہے، اس کا مادہ غین فا را ہے، اس کا مطلب ڈھانپ لینے کے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو غفار، غفور کہتے ہیں کہ وہ مغفرت کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ لی میرے لیے میرے گناہوں کو ڈھانپ دے۔ ولی والدیہ، وا اور ہے، والدیہ اس کا مادہ ہے واو لام دال، اور اس کا مطلب والدین ہے کہ میرے والدین کے گناہوں کو بھی ڈھانپ دے۔ وللمومنین، لی پھر کے لیے، مومنین کا مادہ حمزہ میم نون ہے اور اس کے معنی مومن کے ہیں، جمع ہوگی تو مومنینہ ہو جائے گا۔ یوم دن کو کہتے ہیں۔ یقوم اس کا مادہ جو ہے قاف واو میم ہے، یعنی قائم کرنا، اور یہ فعل ہے۔ جس دن قائم ہوگا، یقوم مضارع میں ہے نا، جس دن قائم ہوگا حساب، یعنی جس دن حساب قائم ہوگا تو میرے اور میرے والدین اور تمام مومنین کے گناہوں کی پردہ پوشی کر دیجیے گا۔ آمین ثم آمین۔